بابا جی کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اگر ہم بھی یہی سوچیں گے تو پھر لوگ کیا سوچیں گے؟ ایک مولوی نے ایک چرسی کو مسجد میں وضو کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، اوے چرسی تو یہاں؟ چرسی جٹ سے بولا، صحیح مرچیں تو آپ کو تب لگیں گی جب آپ مجھے جنت میں دیکھو گے۔ شوہر اپنی موٹی بیوی سے، بیگم میں ایک فلم بنا رہا ہوں اور تم کو اس فلم میں کام کرنا ہے۔ بیوی بولی، ہاں ضرور کروں گی، مگر میرا رول کیا ہے؟ شوہر، تم نے آہستہ آہستہ پانی میں اترنا ہے۔ بیوی، اچھا ٹھیک ہے، لیکن فلم کا کیا نام ہے؟ شوہر بولا، فلم کا نام ہے گئی بھینس پانی میں۔ بچپن میں اسکول جاتے وقت گھر سے کتنے پیسے لے کر جاتے تھے؟ اب لمبی لمبی مت چھوڑنا، سچ سچ کمنٹ کرنا۔ عورت اپنے سسرال کا حال جیو نیوز بن کر سناتی ہے اور میکے کا حال سناتے وقت پی ٹی وی نیوز بن جاتی ہے۔ کھانا سامنے رکھ کر بھی نہ کھانے والی اور نیند آتے ہوئے بھی نہ سونے والی بیماری پتہ ہے کون سی ہے؟ نہیں پتا؟ میں بتاتا ہوں، یہی جو آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی لڑکے نے کبھی کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر کہا ہو، کاش یہ میری بہن ہوتی۔ اغوا کار فون پر، تیری بیوی میرے قبضے میں ہے، ثبوت کے لیے اس کی 2 انگلیاں بھیج رہا ہوں۔ شوہر، ثبوت پکا نہیں ہے، اس کی زبان بھیج، زبان۔ لڑکا، تمہاری تصویر انٹرنیٹ پر لیک ہو گئی ہے۔ لڑکی، کیا بغیر دوپٹے کے؟ لڑکا، نہیں، بغیر میک اپ کے۔ لڑکی، ہائے میں برباد ہو گئی۔ اس نے کہا، میرے دل میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میں نے کہا، پگلی دماغ میں رکھ لو، وہ بھی تو خالی ہے۔ یہ اوپو فون والوں کا منہ بے شک پستول جیسا ہو لیکن فوٹو اچھی آ جاتی ہے۔ مرد مرچ کی طرح تیز ہوتا ہے، مگر مرچ جتنی بھی تیز ہو عورت اس کا اچار ڈال ہی دیتی ہے۔ چراغ لے کر بھی ڈوبو گے تو تب بھی میرے جیسا معصوم دوست آپ کو نہیں ملے گا۔ نہ شکرے لوگ تم یار۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ، محبت صرف ایک بار ہوتی ہے، جبکہ محبت تب تک ہوتی رہتی ہے جب تک شادی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ہمارے منہ پر کہنے کی ہمت نہیں رکھتے، اس لیے اسٹیٹس اپڈیٹ کر دیتے ہیں۔ میں نے امی جان سے پوچھا، یہ تڑپ کیا ہوتی ہے؟ امی جان نے فوراً میرے ہاتھ سے موبائل چھینا اور کہا، بیٹا اب محسوس کر۔ کبھی کسی کا دل نہ توڑو، سب کے پاس ایک ہی ہوتا ہے، اگر زیادہ غصہ ہو تو ہڈی توڑ دو، پوری 206 ہوتی ہیں۔ گاؤں کی لڑکی کا اظہار محبت۔ لڑکا، مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے۔ لڑکی ہنسی اور شرما کر بولی، چل دفعہ ہو، میں نے گویا تھپن دے۔ ببلی، مجھے ایسا شوہر چاہیے جو میٹھی میٹھی باتیں کرے، کبھی ہنسائے، کبھی رلائے، کبھی گا کر سنائے۔ پپو، باجی شوہر چھوڑو، اچھا سا ریڈیو لے لو۔ ایک ریسرچ کے مطابق لڑکی انسان دیر سے برا ہوتا ہے کیونکہ ہر حسینہ کو دیکھ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکتا ہے، جس سے دل کی تمام شریانیں کھلی رہتی ہیں۔ ایک شام لندن کے ایک نواحی علاقے میں ایک عرب پتی اپنے کتے کے ہمراہ واک کر رہا تھا کہ اچانک ایک پاکستانی جھاڑیوں سے برآمد ہوا اور پورے 3 فائر کر کے کتے کو مار ڈالا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ حیرت اور صدمے سے 2-4 انگریز بولا، تمہاری وائف نے مجھے $5000 دیے تھے اور کہا تھا کل دس سن آف بچ۔ انگریز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پاکستانی کو گلے لگا کر بولا، میں زندگی بھر تمہارے انگلش ٹیچر کا احسان نہیں بھولوں گا۔ لڑکی، آج میری آنکھ کا آپریشن ہے۔ لڑکا، پتہ ہے۔ لڑکی، آئی لو یو۔ لڑکا، میں بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ آپریشن کے بعد لڑکی کو ہوش آیا تو صرف اس کا باپ ہی کھڑا تھا۔ لڑکی، وہ کہاں ہے؟ باپ، تم کو نہیں پتا کہ تمہیں آنکھیں کس نے دی ہیں؟ لڑکی زور زور سے رونے لگی۔ باپ، مذاق کر رہا ہوں، وہ کمینہ سموسے لینے گیا ہے۔ ایک صاحب کے گھر میں چور گھس آیا۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے چور کی کن پٹی پر پستول رکھا اور ہاتھ اوپر کرایا۔
اور منہ دیوار کی طرف کھڑا کر کے سوچنے لگے کہ شور مچا کر محلے والوں کو بلا لیا جائے یا فون پر پولیس کو اطلاع دی جائے۔ اسی دوران میں ان کا چھوٹا بیٹا پانی کا گلاس لیے آیا اور کہنے لگا، ابو پستول میں پانی بھر لیں، یہ پانی کے بغیر نہیں چلتا۔ بیوی اپنے شوہر سے، تم تو کہتے تھے کہ شادی کے بعد مجھ سے بہت پیار کرو گے۔ شوہر بولا، بیگم اس وقت مجھے کیا پتا تھا کہ تمہاری شادی مجھ سے ہی ہو جائے گی۔ ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا کہ دوست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست نے مسکرا کر کہا، ارے پاگل، ایک دوست ہی تو ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اور جہاں مطلب ہو وہاں پر دوست نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ فساد کی جڑ نہیں بلکہ مکمل درخت ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، جتنی نصیحتیں ہم نے فیس بک، ٹویٹر اور انسٹا پر پڑھی ہیں، اتنی باپ دادا سے بھی نہیں سنی۔ ایک قیمتی مشورہ دوں آپ کو، سونے سے پہلے اپنے میسیجز اور چیٹ ڈیلیٹ کر کے سویا کرو، کہیں مرور گئے تو لوگ یہ نہ بولیں ایسا لگتا تو نہیں تھا۔ لاکھوں تانوں اور گھورتی نگاہوں کے حصار میں موبائل استعمال کرنا بھی ایک ٹیلنٹ ہے۔ پاکستانیوں کی اکثریت اپنا غصہ دروازے پر نکالتی ہے، اسے زور سے پٹک دیتی ہے اور بیچارہ دروازہ سوچتا رہ جاتا ہے، میں کی کتا سی۔ اس نے کہا اپنا نمبر دے دو، میں نے بھی کہہ دیا 500 روپے دے اور پوری سیم ہی لے جا۔ قدر کرو ان دوستوں کی جو تم سے 24 گھنٹے ذلیل ہونے کے باوجود بھی ناراض نہیں ہوتے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ شادی شدہ حضرات اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے دل کی سنیں، پھر اپنے دماغ کی، اور اس کے بعد بھی وہی کریں جو آپ کی بیوی آپ کو کہتی ہے۔ ایک فیصلہ آبادی پودے لگا رہا تھا، میں نے اس سے جا کے پوچھا، بھائی یہ پودے نرسری سے لیے ہیں؟ کہتا نہیں، پریپ چم۔ زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہو تو بس ڈھیٹ بن جاؤ، یقین کرو سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ 3 چرسی رکشے میں بیٹھے تھے، رکشے والے نے رکشہ سٹارٹ کر کے بند کر دیا اور بولا، لو صاحب پہنچ گئے۔ ایک چرسی نے شکریہ ادا کیا، دوسرے نے پیسے دیے اور تیسرے نے ڈرائیور کو تھپڑ مار دیا۔ ڈرائیور سمجھا اسے پتہ چل گیا ہے۔ چرسی بولا، سالے آج تو مروا ہی دیتا، اتنا تیز چلاتا ہے۔ آج مجھے ایک چونٹی نے کاٹا، میں برداشت کر گیا، جب میں نے چونٹی کو چٹکی کاٹی تو مر گئی۔ اپنی باری مذاق برداشت ہی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کی چھینک اتنی دہشت ناک ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ گھر کے ٹکڑے ہی نہ ہو جائیں۔ صبح کو نیند آتی ہے، دوپہر کو نیند آتی ہے، یہاں تک کہ شام کو بھی نیند آتی ہے، بس رات کو ہی نہیں آتی۔ ایک وقت تھا کہ ہمیں موبائل کی رنگ ٹون بدلنے کا شوق ہوتا تھا، آج دیکھ لو موبائل سائلنٹ سے ہٹتا ہی نہیں۔ ببلی پپو سے، جانو کل میرا برتھ ڈے ہے، تم مجھے کیا تحفہ دو گے؟ تو پپو بولا، جانو تمہیں کیا چاہیے؟ ببلی، تم مجھے اس بار رنگ دینا۔ پپو، میں تمہیں رنگ دوں گا لیکن تم رسیو مت کرنا، میرے پاس پیکنگ نہیں ہے۔